السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہانگیر مغل اپنے پروگرام بک ریڈنگ کی کتاب مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم 21ویں صدی میں کی 28ویں قسط کے ساتھ حاضر ہوں۔ نماز عبادت اور منزلوں کا پتہ دیتی ہے۔ نماز انسان کا خارج میں عمل ہے جو داخل کو قوت بخشتی ہے۔ نماز کا خارج میں عمل اضافی طور پر سماجی تربیت کے بنیادی نظم کو استوار کرتا ہے۔ ہر مذہب میں عبادت گاہ کا ایک کلیدی رول ہے جو ان کے معاشرے کا ایک نقشہ بناتی ہے۔ اسلام میں مسجد پورے معاشرے کی تربیت، تعمیر اور ترقی کی بنیاد ہے۔ معاشرہ انسانوں کی اصل تال میل سے جنم لیتا ہے اور مسجد اس کا ایک ذریعہ ہے، جبکہ دوسروں کے لیے ان کی عبادت گاہیں یہ موقع فراہم کرتی ہیں۔ روحانی لحاظ سے نماز کے حیران کن اثرات ہیں۔ اب مسلمان جو نماز کا پابند نہیں ہے یا غیر مسلم اپنی عبادت کا پابند نہیں ہے، اسے یہ دلیل سے سمجھانا آسان نہیں ہے۔ نماز ایک مخصوص عمل کا نام ہے۔ یہ عمل تو خدا کے لیے کیا جاتا ہے، مگر اس کی راہ گزر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اس قدر لذت افریح عمل ہے کہ روحانیت سے لبالب برا ہے، مگر عمل کا دنیا میں یقین کی انتہائی منزلوں کے ساتھ مسرت امیز رنگ کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے۔ دنیا سے کنارہ ہونے کا نماز میں کوئی پیغام نہیں ہے۔ یہ روحانیت دنیاوی دنیا میں خودداری کا درس دیتی ہے۔ نماز کی لذت آفرینی کا عمل 40 دن کے بعد سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی بہت تلقین کی اور خود بھی اس کا مکمل اہتمام رکھا۔ صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء، صوفیاء، حکماء نے اس کے اسرار اور فوائد کا مسلسل اور بے پناہ تذکرہ کیا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ 21ویں صدی میں کوئی معجزہ نما عمل داخل ہوا ہے تو وہ نماز ہے۔ نماز ایمان و یقین کی کنجی اور دلیل ہے۔ نماز عبادات کا جوہر ہے۔ نماز سماجی تربیت کا پہلا اور بنیادی اصول ہے۔ نماز تعمیر معاشرت کا ستون ہے۔ نماز عمل کا دنیا کا زاد راہ ہے اور نماز آخرت کی بھی زاد راہ ہے۔ نماز انسان کی کامیابی کا راز ہے۔ نماز دین اسلام کا ستون ہے۔ نماز افضل ترین عبادت ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز وقت کا پیمانہ ہے۔ نماز خدا کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ جو نماز اور دعا کا حصہ ہے فرمایا کہ یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے، اور خدا فرماتا ہے کہ آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ 21ویں صدی نماز اور دوسرے مذاہب۔ 21ویں صدی مادی ذہن کی صدی ہے۔ انسان کے پاس بظاہر فرصت ہی نہیں ہے کہ وہ کسی روحانی معجزے کا کھوج لگائے۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ درست طریقے سے کائنات کی تسخیر میں لگا ہے اور یہی بڑی عبادت ہے۔ جدید انسان کے موقف سے اختلاف کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا شک و شبہ یہ بھی عبادت کا رنگ ہے۔ جو بات نمایاں کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انبیاء سے زیادہ کسی نے بھی کائنات کی حقیقت کو نہیں کھولا، اور خدا کائنات اور انسان کے احوال حقیقت خاتم النبیین نے بیان کیے ہیں۔ وہ سب انبیاء کے کام کی تکمیل کے ساتھ قیامت تک کے لیے انسان کی رہنمائی کے اصول ہیں۔ جدید انسان اسی حقیقت کو جزون سمجھ رہا ہے اور انہیں بے نقاب کر رہا ہے، لیکن انبیاء نے انسان کی رہنمائی کو سیدھے راہ پر رکھنے کے لیے دنیاوی جستجو کے ساتھ روحانی جستجو کو بھی پورا وزن دیا ہے۔ ان میں نماز کو اولویت دی ہے۔ یہ سابقہ ادیان میں بھی تھی۔ طریقہ کار مختلف رہا ہے۔ شبلی نعمانی نے اس کو وضاحت سے بیان کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور ان کے بعد ان کی نسل سے آنے والے انبیاء میں نماز کے 3 ارکان نمایاں رہے اور یہی امت کی نماز کا بھی حصہ بنے، یعنی قیام، رکوع، سجدہ۔ سورہ آل عمران کی آیت 12 کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد بھی یہودی، نصارہ اور دوسرے نماز پڑھتے تھے، تورات یا زبور کی آیات ان میں تلاوت کرتے تھے اور سجدہ ادا کرتے تھے۔ 21ویں صدی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے توحید اور نماز کی معجزانہ خصوصیات سائنسی تحقیق کے نئے میدان کے طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ روزہ عبادت اور صحت جسمانی کا ضامن۔ روزہ ایک عبادت ہے۔ روزہ سماجی تربیت کا انفرادی و شخصی پیمانہ ہے۔ روزہ جسمانی طہارت و فعالیت کا سبب ہے۔ روزہ باطنی سرگرمی و ترقی کا بہترین لائحہ عمل ہے۔ روزہ 21ویں صدی میں بھی اپنی پوری روحانی قوت رکھتا ہے۔ روزہ عصر حاضر کے انسان کی بے اطمینانی کا سادہ علاج ہے۔
روزہ ہر مذہبی اور ہر قومی سماج کا حصہ رہا ہے۔ روزہ ایک عبادت ہے۔ عبادت انسانی جسم و باطنی تک قوت کی طہارت و فعالیت کا کام کرتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر دو قوتیں قوانین خداوندی کے مطابق ہر وقت فعال اور نبرد آزما رہتی ہیں۔ جسم انسانی کی جبلی قوت، جسم انسانی میں ملکوتی قوت۔ جبلی قوت کو بہیمیت کہا جاتا ہے۔ یہ حیوانی خصلت ہے جو جبلی طور پر ودیت شدہ ہے، جسم کو کچھ کرنے کے محرکات فراہم کرتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں مادی طرز کے افعال ہوتے ہیں۔ ملکوتی قوت کے مقاصد زیادہ تر روحانی بلندی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ انسانی روح کو اللہ تعالیٰ نے اپنی پھونک اور اپنے امر سے جوڑ کر اس کی ملکوتی یا نورانی صلاحیت کو سند جواز بخشی ہے۔ گویا ایک جنگ ہے، ایک کشک مکشک ہے جو انسان کے جسم کے اندر بھی برپا رہتی ہے اور پھر سماج میں جاری رہتی ہے۔ اسی کو نیکی و بدی، مسلم ادب میں اور خیر و شر، فلسفیانہ یا علم جدید کے موضوعات ہیں۔ یہ ساری علتیں انسان کی ہیں، اس لیے تمام مذاہب و انبیاء نے انسان کی جسمانی ترکیب کے مطابق اس سے بہتر افعال کے لیے بہتر رہنمائی کی ہے۔ اس رہنمائی کا ایک حصہ روزہ ہے۔ جس طرح کہ خدا کسی نہ کسی طرح ماضی کے ہر انسان و قوم کے عقیدہ کا حصہ رہا ہے۔ ہر قوم میں نبی کی آمد ہوئی ہے۔ نماز کسی نہ کسی صورت و انداز میں ہر نبی کے مذہب کا حصہ رہی ہے۔ روزہ بھی اسی طرح عبادت کے طور پر ہر قوم میں موجود رہا ہے اور موجود ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خدا نے انسان کی تخلیق جس متنوع انداز میں کی ہے، اسے خوبصورت بنایا، اسے با ارادہ بنایا، اسے اپنی طرز پر بنایا، مگر مادی مٹی سے بنایا اور نورانی پھونک مار دی۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ خدا کی اس متحرک تخلیق میں صلاحیتیں بھی بے انداز رکھی گئی ہیں۔ اوپر سے اس کے اندر ایسا خمیر اور مادہ بھی موجود ہے جو شیطانی غرض کے لیے اکسائے جانے کا سبب بنتا ہے۔ دوسری طرف ایسا خمیر اور مادہ بھی ہے جو ملکوتی کمال کے نصب العین کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ داخلی و خارجی لڑائی انسان کے ساتھ سفر کرتی ہوئی 21ویں صدی میں پوری شان کے ساتھ داخل ہوئی ہے اور عصری بے اطمینانی کا اس لیے سبب ہے کہ انسان نے آسودگی اور خوشحالی کی وجہ سے مادی و بہیمی آوازوں پر توجہ مبذول کر دی ہے اور روحانی یا ملکوتی پہلو کو نظر انداز کیا، تو نہ انسان متوازن رہا اور نہ سماج۔ مذہب اسلام کے بانی اور خدا کے آخری نبی و رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جبلی و حیوانی منہ زوری کے لیے جب وہ حملہ آور ہوتی ہے اور وحشیانہ کام پر آمادہ کرتی ہے، روزہ ڈھال ہے۔ جب انسان کی ملکوتی قوتیں کمزور ہو کر گرنے کو ہوتی ہیں، روزہ سنبھال لیتا ہے۔ روزہ ڈھال ہے ان بیماریوں کے خلاف جو انسان کے جسم کے اندر غیر متوازن خوراک سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ روزہ ڈھال ہے شیطان کے تمام حملوں کا جن کے لیے وہ ہر وقت طاق میں رہتا ہے۔ آج کے لیے اتنا، اگلی قسط میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ جن ویورز نے میرا ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی ویڈیو بلا تاخیر مل سکے۔ مع السلام۔